بہترین محدث اعظم، بہترین مفسر قرآن، بہترین جید، بہترین مجدد اعظم، ارے جن کی بارگاہ میں دعا کر کر کوئی مفتی بنتا ہے، جن کی بارگاہ میں محدث بنتا ہے، جن کی بارگاہ میں حدیث دانی ملتی ہے، وہ محدث نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر عالم ہوئے ولی نہیں ہو سکتا، بغیر مفتی ہوئے ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر اللہ کو پہچانے ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسے عالم باللہ اور عالم باللہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک ملاحظہ کرو کہ امام حسین دین کیسے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں دنیا کا خیال آنا چاہیے یا دین کا؟ بالکل بچے کہیں گے الحمدللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، کون چڑھ گئے؟ کون چڑھ گئے؟ حسین چڑھ گئے ہیں۔ کہاں؟ مصطفیٰ کی مقدس گردن پر، نبی کے دوش مبارک پر حسین ہے، اور مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کیا بغیر خیال کیے ہوئے لمبا کیا ہوگا؟ بغیر خیال کیے ہوئے نہیں۔ اور نماز میں جملے پہ غور کرنا، نماز میں دنیا کا خیال نہیں، دین کا خیال ہونا چاہیے۔ تو اگر حسین کو دین کہو گے یا دنیا، تم نے دین کہا یا دنیا، دونوں میں سے اگر تم سوچ کر کہو، اگر دنیا کہو گے تو یہ حسین پر اعتراض نہیں، مصطفیٰ کی اس نماز پر اعتراض ہوگا کہ مصطفیٰ نے اپنی نماز میں دنیا کا خیال کیا۔ نہیں، جو خانہ غریب نماز نے کہا وہی کہو کہ حسین دین ہے، اور نبی پاک نے حسین کا خیال کیا، یعنی دین کا خیال۔ نماز میں دین ہی کا خیال ہوتا ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین، سردار ننا در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ ان تمام چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں، پروردگار ہم سب کی اس مقدس خاتمے کو قبول فرما۔ مولا ہماری اس نشست کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہماری اس خصوصی شہادت کے عنوان سے جو بیان ہوئے ہیں، پروردگار سے محض اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے کرم سے قبول فرمائے۔ جو حضرات حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ حضرت حسین اور آپ کے دیگر وقائے اللہ، ان تمام کی اس شہادت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلیہ۔ ایک اہم بات، یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ شروع میں ایک روزہ رکھنے کا تھا، مگر رسول علیہ السلام نے کہا یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، یعنی آپ کو 9 اور 10 دونوں روزہ رکھنا ہے، 2 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ فرض واجب نہیں ہے، اللہ نے آپ کو کیپیسٹی دی ہے، قدرت دی ہے، تو آپ رکھ لیجیے اس کو۔ اور جو حضرت امام زین العابدین یعنی یوم عاشورہ کی جو دعا ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو گارنٹی ہے کہ 1 سال تک آپ کو کسی بھی حالت میں موت نہیں آ سکتی۔ کسی بھی حالت میں بڑے سے بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ گارنٹی ہے۔ وہ دعا ضرور آپ پڑھ لیں، نہ ہو سکے تو آپ سنی سینٹر میں آئیے، ہم پڑھا دیں گے آپ کو خود۔ عاشورہ کے دن کوشش کیجیے کہ وہ دعا پڑھ لیں، ہر سال میں پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا اور آپ کو حوادثات سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ کو روزہ رکھیں۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سحری نہیں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں ہو، یہ غلط ہے۔ سحری ایک الگ عبادت ہے، سحری ایک سنت مستحبہ ہے، اور روزہ ایک الگ عبادت ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اگر سحری آپ نے فرض کیجیے نیند لینے کی وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا، نہیں کھا سکے، تو آپ روزہ رکھ لیجیے۔ سحری ایک الگ عبادت ہے۔ ہاں، اگر آپ اٹھ گئے ہیں، بیدار ہیں، تو آپ پانی ضرور پی لیجیے، کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیجیے، کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیجیے کہ یہ سنت مستحبہ ہے، کوئی بھی روزہ کے لیے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، دعا ضرور پڑھیے گا، اور عاشورہ کے دن ادھر ادھر نہیں جائیے گا، علم دیکھیے گا نہیں، تعزیہ دیکھیے گا نہیں، بیٹھ کر کے گھر میں قرآن مجید پڑھیے گا، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو نکال دیجیے گا، اور دعا کیجیے گا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گھر میں بھی حسینی محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن سے آپ حسین کو خوش کیجیے، حدیث سے خوش کیجیے، درود و وظائف سے خوش کیجیے، یہی حسین کا پیغام ہے۔
جلدی سے اگر